یہ دن ہے ان کا ذکر کرنے کا، یہ دن ہے ان کی یاد منانے کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کسی جگہ جا رہے ہیں اور آپ کو کہیں دعوت تھی، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو ساتھ لے کر دعوت پر جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر دیکھا کہ نواسہ رسول، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ جو ابھی چھوٹی عمر میں تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے ان کی طرف بڑھے اور جیسے والد اپنے بچوں کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بچہ دوڑتا ہوا ہے اور سینے سے لگ جائے، ایسے ہی نبی پاک نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک کھولے۔ اب یہاں نانا جان اور نواسے کا پیار دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ امام حسین بھاگتے ہوئے اور سینے سے لگ جائیں، مگر امام حسین نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اب گویا ننھے شہزادے یہ چاہتے تھے کہ نانا جان میرے پیچھے آئیں، مجھے پکڑیں۔ آج کل بھی بچے ایسا کرتے ہیں، تو وہ اور پیار بڑھتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام امام حسین کو ہنساتے رہے اور آخرکار انہیں پکڑ لیا۔ اب جب پکڑ لیا تو اب ذرا سوچیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نگاہیں کیسی تھیں اور کس قدر نوٹ کرتے تھے کہ ایک ایک ادائے مصطفیٰ کو حدیث میں بیان کیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے امام حسین کو پکڑا، ایک ہاتھ مبارک ان کی تھوڑی چن کے نیچے رکھا، دوسرا ہاتھ ان کی گدی کے پیچھے رکھا اور پیار کے ساتھ ان کو چوما اور پھر فرمایا حسین منی وانا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے۔ حسین سبتی من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبت ہیں۔ اب سبت رسول کو آپ نے سنا ہوگا، آج معنی سمجھو کہ what is the meaning of سبت۔ آقا فرماتے حسین اسباط میں سے ایک سبت ہیں۔ سبت کا معنی ہے درخت کے، ٹری کے، اور اس کی جڑ، وہ درخت جس کی جڑ اور شاخیں بہت زیادہ ہوں، جڑ بڑی گہری ہو اور شاخیں زیادہ ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا حسین سبت ہیں، مطلب یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے آپ کی نسل چلی اور بڑھتے بڑھتے پھیل گئی، ایسے ہی حسین میری سبت ہیں کہ ان سے میری نسل چلے گی اور مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی۔ اچھا ایک اور بڑی اہم بات، نبی پاک آپ کو دنیا بھر میں سید ملتے ہیں، مگر یہ سیدوں کی نسل کیسے چلی ہے؟ ویری امیزنگ۔ قرآن میں رب نے وعدہ فرمایا اپنے حبیب سے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ اس آیت میں کوثر کا ایک معنی اولاد کی کثرت بھی ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے لیے وعدہ ہے کہ آپ کی اولاد میں کثرت ہوگی۔ اچھا اولاد نارملی بیٹوں سے بڑھتی ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی بچے بیٹے تھے وہ جب بچپن میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے، جوانی تک تو کوئی زندہ ہی نہ رہا۔ اور ایک اور امیزنگ واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیارے آقا علیہ السلام کو امام حسین سے محبت کتنی تھی۔ ایک تو ہوتا نا بندہ زبانی دعویٰ کرے کہ میرا لال، میرا بیٹا، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تو کتنی بڑی قربانی دی امام حسین کے لیے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی گود میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو نبی پاک کے اپنے صاحبزادے اور امام حسین، یہ دونوں گود میں، جبریل امین آئے اور فرماتے حضور دونوں میں سے ایک پسند فرما لیں، دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا اور ایک دنیا سے کچھ دنوں میں چلے جائیں گے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ ایک چوز کر لیں، سلیکٹ کر لیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے دکھ ہوگا، بی بی خدیجہ اور جو دیگر ازواج ہیں ظاہر ہے جو فیملی ممبر ہیں انہیں بھی خود دکھ ہوگا، مگر اگر حسین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مجھے بھی دکھ ہوگا، علی کو بھی دکھ ہوگا اور فاطمہ بھی غمگین ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو گویا سلیکٹ کیا اور کچھ دنوں میں حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے امام حسین کو دیکھ کر کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ اب لیول آف لو، لیول آف عشق، محبت دیکھو کہ نبی پاک کس قدر پیار فرماتے امام حسین رضی اللہ عنہ سے۔ اب پیارے آقا نے فرمایا سبت ہیں، ان سے میری نسل چلے گی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی وہ جو بشارت تھی کہ یہ اگرچہ خود شہید ہو جائیں گے مگر ان کے ذریعے میری اولاد قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ بھی بڑا خوبصورت فلسفہ ہے اگر آپ سمجھیں۔ کربلا کے میدان سے ایک زبردست میسج ملتا، جنہوں نے پڑھا ہے سنا ہے واقعہ کربلا، کہ کربلا کے میدان میں جتنے مرد گئے تھے سبھی شہید کر دیے گئے سوائے
امام زین العابدین، ٹھیک ہے، وہ بیمار تھے اور وہاں 22,000 کا لشکر آیا، چلے مان لیتے ہیں 21,000 لوگ واپس گئے، 21,000 یزیدی واپس گئے، ایک حسینی نوجوان واپس آتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، 1400 سال گزر گئے ہیں، آپ نے کئی پاکستان ٹور کیے ہوں گے، کئی دنیا کے ملکوں میں گئے ہوں گے، کوئی ایک بندہ ملا آپ کو جو یہ کہے کہ میں اس یزیدی لشکر کی اولاد میں سے ہوں؟ 21,000 لوگ واپس گئے تھے، ایک نام لینے والا نہیں، ایک دعویٰ کرنے والا نہیں کہ میں ان کی اولاد سے ہوں۔ اور دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں، امام حسین کی اولاد کے سید زادے آپ کو ملتے ہیں۔ ایک عابد بیمار واپس گئے، اللہ نے کیسی آل میں برکت ڈال دی۔ فلسفہ کیا ہے؟ سیکھنے کو کیا ملا؟ انہوں نے اپنی آل قربان کی، اپنا خاندان قربان کیا، اللہ نے ان کی نسل میں ہی برکت ڈال دی۔ تو جس چیز میں آپ برکت چاہتے ہو نا، آپ اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا شروع کر دو۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے پیسوں میں برکت ہو، آپ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور بڑھ جائیں گے۔ آپ چاہتے ہو آپ کی صحت پہ برکت ہو، آپ اپنے اوقات، اپنی باڈی کو دین کے کاموں میں صرف کرو، اللہ آپ کی صحت پہ برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہو آپ کی اولاد میں برکت ہو، اولاد فرما بردار نیک بنے، اولاد کو دین کے کام میں لگاؤ، اللہ اولاد میں برکت دے دے گا۔ وہ جس چیز کو آپ برکت چاہتے ہیں، آپ اس چیز کو راہ خدا میں خرچ کرنا، استعمال کرنا، خدمت کرنا شروع کریں، اللہ اس میں برکت ڈالے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا انٹلیکچوئل پاور بڑھ جائے، آپ کی سوچ بڑھ جائے، آپ کے اندر عقل میں اضافہ ہو جائے، آپ اور اچھا سوچنے لگیں، آپ دین کے لیے سوچنا بھی شروع کر دیں، آپ دینی کاموں کے لیے اپنے دماغ کو صرف کریں، اللہ اس کی صلاحیتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ آپ چاہتے ہیں میری گفتگو اچھی ہو جائے، میری باتوں میں مٹھاس آ جائے، میری باتوں میں اثر آ جائے، آپ اللہ کے دین کے لیے بولنا شروع کر دیں، اللہ آپ کی زبان میں برکت ڈال دے گا۔ یہ کربلا کا خوبصورت فلسفی، خوبصورت پیغام ہے کہ جس چیز میں برکت چاہتے ہو وہ قربان کرو، اللہ کی راہ میں اللہ اور برکت ڈال دے گا۔ تو بہرحال کیا پیار ہے نبی پاک علیہ السلام کو امام حسین سے۔ اچھا، یہاں پر ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، حسین سے جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور فرمائیے امام حسین سے محبت کتنی فضیلت کی بات ہے کہ جو امام حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ امام حسین کا فرمان عالی شان ہے، جو ہم سے دنیا کی خاطر محبت کرتا ہے تو بے شک دنیا دار تو کسی بھی نیکی یا بد سے محبت کر لیتا ہے، اور جو ہم سے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے وہ اور ہم قیامت کے دن ایسے ساتھ ہوں گے۔ پھر امام حسین نے اپنی شہادت کی اور برابر والی انگلی کو ملا کر فرمایا، اب بتاؤ امام حسین فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن ایسے میرے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امام حسین سے بہت پیار ہے، سرکار کی آل سے بڑی محبت ہے۔ ہم تو پنجتن کے غلام کہلاتے ہیں نا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ نیازی صاحب کہتے ہیں نا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ اللہ خاندان رسالت کا، خاندان نبوت کا، اہل بیت کا ساری زندگی ہمیں غلام رکھے، ان کا خادم رکھے۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ شجرے میں پڑھتے ہو نا کہ ساری یہاں بھی اور اللہ ادھر بھی اہل بیت کا غلام رکھے، ان کی غلامی کا ہمیں جو ہے وہ بخشش کا پروانہ مل جائے کہ جو ان کا غلام ہوگا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مگر یہاں ایک اور بات بھی سمجھنی ہے، اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے، صحابہ کرام سے بھی پیار کرنا ہے۔ سب نبی پاک کے ساتھی ہیں نا، کچھ گھر والے ہیں، کچھ دوست ہیں، یہ سارے میرے آقا کے قریبی لوگ ہیں۔ اور سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے تو محبت کرنے کا انداز بھی بتا دیا۔ نبی پاک کی بہت خوبصورت دو حدیثیں سنو۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے، کسی کو بھی فالو کرو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میری آل میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب بڑی خوبصورت بات سمجھنی ہے، آج کل تو گناہوں کا بھی سیلاب ہے، مصیبتوں کا بھی سیلاب ہے، لا دینیت کا سیلاب ہے، انسان کے اعمال اور عقائد برباد کرنے والے ڈاکوؤں کا بھی گویا سیلاب آیا ہے۔
اب اتنا بڑا سیلاب کشتی کنارے کیسے لگے؟ ایمان بچا کر، عقیدہ بچا کر، اپنے اعمال بچا کر، اللہ کو راضی کر کے کیسے جنت میں جاؤں؟ تو مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر طوفان سے گزرنا ہو، سمندر پار کرنا ہو تو کیا چاہیے؟ اچھی کشتی چاہیے۔ اچھا کشتی تو مل جائے گی مگر راستہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا۔ تو جب سمندر میں جاتے ہیں نا تو راستہ بتاتے ہیں ستارے۔ اب دیکھو حدیث میں کیا خوبصورت اشارہ ہے، اور سبحان اللہ، قربان جائیے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت پر۔ اعلیٰ حضرت نے تو ان دونوں حدیثوں کو موتیوں کی طرح پرو کر ہمیں سمجھا دیا کہ اے اہل سنت والو تمہیں مبارک ہو، تمہیں صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ تم سب کا بیڑا پار ہے۔ اور کیوں نہ پار ہو کہ ہماری کشتی بھی بڑی پیاری ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میری آل امت کے لیے کشتی نوح ہے، ہمیں آل سے بھی پیار، اور صحابہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ تو کشتی بھی ہو، ستارے بھی ہو، تو پھر تو کنارے لگ جائیں گے نا۔ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کی محبت، سچی محبت ہو اور اچھی نیت، دو چیزیں سیکھو گے آپ اس واقعے میں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ان کی فوج جمع کی گئی۔ آپ نے اپنی فوج کی کثرت دیکھی تو دل ہی دل میں کیا سوچا کہ اے کاش امام حسین کی جو شہادت ہوئی تھی کربلا کے میدان میں موجود ہوتا، میرے پاس اتنی ہی فوج ہوتی تو میں اپنی جان، اپنی شان و شوکت، ساری فوج ان کے قدموں پر قربان کر دیتا، اس یزیدی لشکر کا مقابلہ کرتا، اور میرے امام کے اور ان کے اہل کے سینوں پر آنے والے خنجر جو تھے، جو تیر تھے، وہ ہم اپنے سینوں پہ لے لیتے، امام حسین کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ بس ایک امیجنیشن تھی، ایک نیت تھی، حالانکہ یہ بہت عرصے بعد کی بات ہے۔ ان کے دل میں تمنا آئی۔ اس زمانے میں کسی ولی اللہ کو خوابوں میں غیبوں کی خبر رکھنے والے نبی پاک رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میرے آقا نے فرمایا عمر بن لیث سے کہہ دو کہ اس کے دل میں جو خیال ہے ہمیں ان کی خبر ہے، اور ہم نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا ہے، اللہ پاک اسے اس ارادے پر بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ کتابوں میں لکھا کہ حضرت عمر بن لیث کی وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ کہا وہی خیال جو محبت امام حسین کے سبب میرے دل میں آیا تھا، اللہ نے اسی خیال کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ ہائے ہائے، عمل کیا نہیں، اونلی دا گڈ انٹینشن، اچھی نیت، اچھا ارادہ کہ کاش میں ان کے قدموں میں بھی حاضر ہوتا اور اپنی جان اور اپنی فوج قربان کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امام حسین اہل بیت سے محبت کا نتیجہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور امام حسین کی وہ جو قربانی ہے وہ آج بھی مسلمانوں کو دکھی کر دیتی ہے۔ دیکھیے ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے والد، والدہ، نانا، نانی، دادا، دادی، نہ جانے کتنے قریبی لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ پہلے سال ہم خوب ان کو یاد کرتے رہے، دوسرے تیسرے سال کچھ غم ہلکا ہو گیا، 5-10 سال بعد تو لوگوں کو کبھی کبھی ان کی یاد آتی ہے۔ ارے یہ کیسا حادثہ ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا دل میں رنج ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، مگر جب جب کربلا کی بات ہوتی ہے دل غم میں ڈوب جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کل ہی کا واقعہ ہے۔ عقل بھی کام نہیں کرتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، نماز بھی پڑھنے والے، اذان دینے والے نواسہ رسول کو اس طرح پہلے تو لیٹر دے کر بلائیں، اس طرح پہلے تو انویٹیشن دے کر بلائیں، منتیں کر کے بلائیں، اور پھر اس طرح بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں انہیں شہید کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جب جب واقعہ سنتے ہیں ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھنی ہے، یہ قربانی ہمارے لیے دی گئی تھی، یہ قربانی ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے دی گئی تھی۔ امام حسین اگر اس وقت کمپرومائز کر لیتے، اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے، اس وقت اگر باطل کے آگے سر جھکا دیتے تو رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک آرگیومنٹ بن جاتا، ایک مثال بن جاتی کہ جناب جب باطل سامنے آئے تو سر جھکا دینا چاہیے، باطل کی بات مان لینی چاہیے، غلط لوگوں کے پیچھے بھی چل پڑنا چاہیے، ہمیں کیوں روکتے ہو؟ امام حسین نے بھی تو ایسا کیا تھا، مگر نہیں، امام حسین نے سر تو کٹایا مگر نانا کے دین کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دیا۔ کیا خوبصورت منقبت کے اشعار ہے نا۔
انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی، انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی، مقروض ہو گئی ہے یہ امت حسین کی، مقروض ہو گئی ہے یہ امت حسین کی، محبوب مصطفیٰ کا محب حسین ہے، دل میں خدا بڑھائے محبت حسین کی، اور ذکر حسین سے جو جلے بد نصیب ہے، خوشبخت خوب کرتے ہیں مدحت حسین کی، خوشبخت خوب کرتے ہیں مدحت حسین کی، سادات کے جہاں میں یہ سردار ہیں بنے، جنت میں بھی رہے گی سیادت حسین کی۔ اور کہاں ہے یزید، کہاں ہے اس کا زور؟ زور یزید نام کو باقی نہیں رہا، قائم ہے سب کے دلوں پہ حکومت حسین کی، قائم ہے سب دلوں پہ حکومت حسین۔ ایک بات اور سمجھنی ہے واقعہ کربلا سے، شہادت امام حسین سے، کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے ہم ہار گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے، وہ آگے بڑھ گئے، ہماری بات تو نہیں مانی گئی، ہم حق بات کر رہے تھے پھر بھی کوئی رزلٹ نہیں آیا، ہمیں دبا دیا گیا۔ گھبراؤ نہیں، بچپن سے ایک جملہ والدین سے بھی سنتے تھے، بزرگوں سے بھی سنتے تھے، سچ کو آنچ نہیں ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے پیچھے رہ گئے، کبھی کبھی لگتا ہے ہم ہار گئے، مگر آپ حق پر ہیں نا تو کچھ وقت لگے گا، مگر اس کا نتیجہ آئے گا نا وہ انمول نتیجہ آئے گا۔ عددی طور پر، گرامیٹیکلی طور پر، میتھمیٹیکلی طور پر آپ دیکھیں تو امام حسین کی ٹیم یا ان کے رفقا تو ہار گئے، سارے شہید ہو گئے، ایک واپس گیا جو عابد بیمار تھے، باقی تو سبھی شہید ہو گئے نا۔ اور وہ تو لشکر بڑے خوشیاں مناتا وہ واپس گیا تھا، اب تو حکومت کریں گے، پیسے بھی ملیں گے، درہم ملیں گے، دینار ملیں گے، مگر سچ بتاؤ آج دنیا میں کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، اور آج بھی کروڑوں دلوں پر حکومت امام حسین کی ہے۔ ایکچولی بات پتہ کیا تھی؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو امام حسین نے قربانی دے کر بتا دیا کہ شہادت بھی ملی مگر انہیں حکومت نہ ملی، حکومت ہے تو آج بھی امام حسین کی ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت کچھ ہے سیرت امام حسین میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے۔ اب آتے ہیں پیارے اسلامی بھائی امام حسین کا ایک چھوٹا سا میں چاہتا ہوں انٹروڈکشن بھی، بچے بھی موجود ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کب ہوئی، کہاں ولادت ہوئی، اور زندگی کا جو دور ہے وہ کیسا گزرا۔ سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام امام حسین نواسہ رسول ہیں، مولا کائنات مولا علی اور جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہما کے شہزادے ہیں۔ امام حسین 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب سبط رسول یعنی رسول پاک علیہ السلام کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول پاک علیہ السلام کے پھول ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسین کی ولادت کے وقت ہی آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا، بلکہ پورے مدینے میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ شہید کیے جائیں گے۔ جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پہلے ہی خبر دے دی تھی، بلکہ
نبی پاک کی بارگاہ میں کربلا کی مٹی بھی پیش کر دی تھی کہ حضور اس جگہ پر، اس یعنی مٹی والی جگہ پر آپ کی شہادت ہوگی. اور ایسا ہی ہوا. 10 محرم الحرام اپنے 72 رفقا کے ساتھ 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، دکھ اور غم کے پہاڑ کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے. اور رہتی دنیا تک کے لیے باطل کے خلاف کھڑے ہونے، حق پر چلنے، دینداری کا، عزت سے جینے کا، عزت سے مرنے کا، شجاعت کا، بہادری کا، استقامت کا اور صبر و رضا کا سبق دے گئے. اللہ اکبر. احادیث اتنی ہے آپ کے فضائل میں، ہم بیان کرتے چلے جائیں بات ہی پوری نہیں ہوگی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک جگہ فرمایا، من احبہما فقط احبنی، جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جنہوں نے ان دونوں سے دشمنی کی وہ ایسا ہے، نبی پاک فرماتے جیسے اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہما ریحانتایا من الدنیا، یعنی حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. پیارے آقا لٹرلی انہیں پھولوں کی طرح سونگھا کرتے تھے، انہیں سمیل کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ کیسا پیار تھا، یہ کیسی محبت ہے. اور سبحان اللہ ایک اور خوبصورت بات کہ امام حسن جو تھے نا، وہ نبی پاک کے سر انور سے سینہ اقدس تک مشابہ تھے. چہرہ انور اور سینے تک یوں سمجھے تصویر مصطفیٰ ہے. امام حسین سینے سے قدم مبارک تک مشابہ تھے. جب نبی پاک دنیا سے تشریف لے گئے نا، تو جب صحابہ کو پیارے آقا کی یاد ستاتی تھی تو صحابہ دونوں شہزادوں کو سامنے لاتے، عرض کرتے حضور دونوں آ جائیں. ان دونوں کو دیکھتے تھے تو تصویر مصطفیٰ سامنے آ جاتی تھی. اب آؤ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سن لو. سیدی اعلیٰ حضرت سے اور محبت بھی بڑھ جائے گی، اور کئی بار سنا ہوگا تو شاید سمجھ نہیں آیا ہوگا. پہلے میں شعر سنا دیتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ، پھر مزہ آ جائے گا آپ کو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں. خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا. اب یہ جو خط توأم ہے نا، اس کی الگ الگ ڈیفینیشن علماء نے لکھی. ایک بڑی خوبصورت اس کی شرح یوں بنتی ہے کہ آج کے دور میں تو واٹس ایپ ہے، ٹیلیکس ہے، فون ہے. اس زمانے میں تو یہ سب نہیں تھا. تو جب جنگ ہوتی تھی نا، تو اگر اپنے ملک میں یا سامنے اپنے لوگوں کو کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو آدھا خط لکھا جاتا تھا. کوڈ ڈی کوڈ سمجھ لیں، تاکہ کوئی پکڑ بھی لے، گھڑ سوار کو تو سمجھ نہ آئے کہ کیا لکھا ہے، آدھی بات ہے. جب یہ آدھا خط پہنچ جاتا تھا نا، پھر دوسرا خط آدھا لکھا جاتا تھا، تاکہ جب دونوں ملے تو بات سمجھ آئے کہ اصل پیغام کیا تھا. یہ ایک طرح سے کوڈ ورڈ ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا. یہ کیسا خط توأم ہے، کیسے نور کے ورق ہیں کہ جب یہ ملتے ہیں تو میرے آقا کی شبیہ سامنے آ جاتی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پڑھو اب فضائل سنتے جائیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. مگر اب میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہم انشاءاللہ کچھ سیرت بھی، ان کی زندگی کے کچھ خوبصورت اوصاف بھی سمجھیں، تاکہ ان پر عمل کر کے خود بھی تو حسینی طریقے پر چلے نا. میں تو پنجتن کا غلام ہوں کہنا آسان ہے، ہماری تو پنجتن سے غلامی یا امام حسین سے، کربلا والوں سے محبت کا ہمارے پاس تو 2-3 ہی پیرامیٹر ہیں. یا تو ان کی منقبت پڑھ لی، ان کا ذکر سن لیا، یا کھچڑا بنا لیا، نیاز کھا لی. ٹھیک ہے، کھچڑا بنانا چاہیے، نیاز بانٹنی چاہیے، کھانا کھلانا ویسے ہی اچھا طریقہ ہے. لیکن کیا صرف یہی حسینیت ہے؟ کیا یہی صرف پنجتن پاک سے محبت ہے؟ وہ نانا کے دین کے لیے سر کٹا دیں اور ہم نماز قضا کریں، ہم حرام روزی کمائیں؟ قیامت کے دن سب چاہتے ہو نا کہ امام حسین سے ملاقات ہو. آئے ہائے، ان سے ملاقات ہو گئی اور اپنے ساتھ جنت میں لے گئے تو بیڑا پار ہے نا. مگر اگر امام حسین نے قیامت کے دن سوال کر لیا کہ میں تو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے پورا خاندان لٹا بیٹھا، تم نے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ کوئی جواب ہے؟
بدقسمتی پتہ کیا ہے، میں بیرون ملک پچھلے دنوں بھی تھا، پہلے بھی میں کوشش کرتا ہوں یہ بیان کرتا ہوں بیرون ملک، لیکن اپنے وطن میں بھی بڑی ضرورت ہے کہ دنیا میں جہاں بھی رہو نا، آپ ایسے رہو کہ آپ کو دیکھ کر کوئی آپ کے دین کی تعریف کرے کہ یار کیسے پیارے لوگ ہیں، یار یہ مسلمان بڑے اچھے ہوتے ہیں، مسلمان بڑے سچے ہوتے ہیں۔ یہ دین کی خدمت ہے کہ مجھے دیکھ کر لوگ میرے آقا کی تعریف کریں، میرے دین کی تعریف کریں، میرے بزرگوں کی تعریف کریں کہ یار کمال کی تربیت، کیا شاندار دین ہے ان کا۔ مگر ہو کیا رہا، ایک شخص بتاتا ہے کہ میری غیر مسلم سے دوستی تھی، وہ قرآن بھی پڑھتا تھا، اس کو علم دین بھی بڑا تھا، دین کے بارے میں معلومات بھی بڑی تھی، تو اس کو کسی نے کہا کہ بھئی تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہتا ہے میں جو کتابوں میں پڑھتا ہوں ایسا مجھے مسلمان نظر ہی نہیں آتا، کتابوں والا اسلام تو بہت اچھا ہے، حدیثوں والا، قرآن والا، میں جب لوگوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ دین نظر نہیں آتا۔ میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہاں ہیں، جو بیرون ملک میں ہیں، سب کے لیے ایک سوال ہے میرا، قیامت کے دن اگر امام حسین نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تو دین کی سر بلندی کے لیے سر کٹایا، کم از کم تم ایسا تو نہ کرتے کہ تمہاری وجہ سے لوگ دین کو برا کہتے، کیا جواب دیں؟ کیا لوگ نہیں کہتے؟ ہم اپنا حال دیکھ لینا، ہم اپنے وطن کی دوائیاں خریدنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار میڈ ان پاکستان نہیں خریدنا، پتہ نہیں ملاوٹ ہی ہوگی، باہر کی لے لو۔ اچھا وہ باہر کہاں ہے؟ نارملی غیر مسلموں کا ملک ہے، چاہے دوائی کتنی چیزوں میں ہمیں لگتا ہے یار جو یہ کہتا ہے نا یہ ہوگا نہیں۔ سچ بتاؤ کیا یہ منہ پہ چانٹا نہیں ہے ہمارے؟ پوری دنیا میں یہ میسج جانا چاہیے تھا کہ یار جب بھی کاروبار کرنا ہے مسلمانوں سے کرو، جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، کیونکہ ان کے نبی نے بولا ہے سچ بولو، ہیں وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، ملاوٹ کے قریب نہیں جاتے، سچے ہیں، پکے ہیں۔ یار میرا دین تو یہی تھا، امام حسین کی تعلیمات تو یہی تھی، ہمیں کیا ہو گیا؟ آج لوگ اسلام کو گالیاں دیتے ہیں صرف اس لیے کہ مسلمان درست نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسے ہوتے مسلمان، پہلے مسلمان کیسے ہوتے تھے؟ آپ جائیں انڈونیشیا، جائیں ملائیشیا، جائیں آپ دنیا کے کئی ملکوں میں، سنگاپور جائیں، یہ جتنا فار ایسٹ ہے، میں ایک بار فار ایسٹ گیا، میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا آپ کے پاس دین کیسے آیا، اسلام کیسے آیا؟ صحابہ آئے تھے؟ کہتے نہیں، ہمارے پاس تو 300-400 سال 500 سال پہلے عرب سے تجار آئے تھے، بزنس مین آئے تھے۔ سنو میری بات، جو بزنس مین مجھے سن رہے ہیں، وہ کہتے تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے، کاروبار کرنے آئے تھے، مگر اتنا سچا کاروبار تھا، اتنا اچھا کاروبار تھا، اتنے پکے وعدے والے تھے، ٹائم ہوتا تو نماز پڑھتے تھے، بات کرتے تھے تو سچی کرتے تھے، کام ان سے کاروبار بھی کرتے رہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوتے رہے۔ تبلیغ سے نہیں، کاروبار سے دین پھیلا دیا، کیونکہ اندر کردار تھا۔ آج تبلیغ سے بھی دین ہم سے نہیں پھیل رہا، کیونکہ اندر ہی کردار نہیں ہے نا۔ مبلغ بن گئے پھر بھی دل میں اندر وہ اخلاص نہیں ہے، نماز کے لیے کہتے ہماری کوئی بات نہیں مانتا، ارے پہلے اندر تو صفائی لاؤ۔ اے امام حسین کے چاہنے والوں، کربلا کا میدان ہم سب کو پکار رہا ہے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کیا کہ دین کا پرچم بلند رہے۔ کہنے میں مزہ نہیں آ رہا، مگر آج جس یزید کے خلاف میرے امام نے سر نہیں جھکایا، آج اس یزید اور اس کی قوم کے نقش قدم پر مسلمان چل رہے ہیں۔ ہاں آپ کہو گے یہ کیسی بات کر رہے ہو بھائی، یزیدی کام کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ تو کیا کرتے تھے یزید والے؟ شراب پیتے تھے، یزید کے لشکر والے رقص و سرور کی محفلیں کرتے تھے، بے حیائی کرتے تھے، رنگ رلیاں مناتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ کیا آج نہیں ہو رہا؟ کیا آج ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا آج بے حیائی عام نہیں ہے؟ کیا آج شراب عام نہیں ہے؟ کیا آج جھوٹ عام نہیں ہے؟ تو بتاؤ نا کون ہے حسینی؟ اپنے آپ کو چیک کرو کہ صرف نعرہ لگانا میں پنجتن کا غلام ہوں اور زندگی کہیں یزیدی طریقے پر تو نہیں گزر رہی۔ ہم سب نے مرنا ہے اور بارگاہ رسالت اور خاندان اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ نہ کرو ایسا، خدا کے واسطے نہ کرو ایسا۔ اپنے حصے کا کچھ چراغ جلا کر جانا ہے امام حسین کی بارگاہ میں، انشاءاللہ اپنے حصے کا کوئی چراغ جلا کر، اپنے حصے کی کوئی خدمت کر کے جانا ہے کہ حضور آپ نے تو بہت بڑی قربانی دی، مگر میں بھی آپ کا غلام، میں بھی چھوٹی سی دین کی خدمت کر کے اپنے نانا، آپ کے نانا جان کے دین کی کچھ خدمت کر کے آیا ہوں حضور، کچھ لوگوں کو نماز کی طرف لے کر آیا ہوں، کچھ لوگوں کو سنتوں کا پابند بنا کر آیا ہوں، میں خود بھی گناہوں سے بچتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ آپ کے نانا جان کی امت کے لوگ بھی گناہ سے بچیں۔ وہ تو جواب دے پائے گا نا۔ اور جو خود شراب پی رہا ہے دوستوں کو پلا رہا ہے، جو خود بے حیائی کر رہا ہے دوسروں کو بے حیائی کروا رہا ہے، حرام کما رہا ہے دوسروں کو حرام کمانے کے طریقے بتا رہا ہے، کیسے منہ دکھاؤ گے؟ نہ کرو ایسا۔ کربلا کے میدان میں جو نماز تھی نا، امام حسین نے اپنے
اپنے رشتہ دار سے کہا کچھ کوشش کیجئے نا، غالباً حضرت عباس سے کہا تھا کہ کسی طرح یہ جنگ ایک دن کے لیے ٹل جائے، 9 محرم کو، کل 9 محرم ہے نا، امام حسین نے کہا ایک دن مل جائے، ایک رات مل جائے۔ کس لیے؟ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ کس لیے کہ کچھ اور پلان کرنا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ میں جی بھر کے عبادت کرنا چاہتا ہوں، آخری رات ہے، میں سجدے کرنا چاہتا ہوں، میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ کون کہہ رہے؟ امام حسین۔ اے امام حسین کے چاہنے والوں، صبح جنگ ہے، آخری رات ہے، اور میرا امام اور ان کے گھر والے سجدوں میں ہیں، تلاوت میں ہیں، ذکر میں، دعاؤں میں۔ بتاؤ نا، وہ کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھیں، ہم اپنے بیڈ روم میں ہوں اور ہماری فجر قضا ہو جائے، ہم دکان پہ ہوں ہماری ظہر قضا ہو جائے، ہم دوستوں میں ہوں ہماری مغرب عشاء قضا ہو جائے، کیا کر رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ سوچئے امام حسین کو تلاوت قرآن سے محبت کتنی تھی کہ جب آپ کا سر اقدس نیزے سے معاذ اللہ جب شہید کیا گیا نا، تو آپ کے سر اقدس کو نیزے پہ اٹھایا گیا، تو سبحان اللہ آپ کا سر اقدس نیزے پر بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ بتاؤ نا، امام حسین نے ایک جگہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کثرت سے دعائیں مانگنا، کثرت سے استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ یہ 4 پسندیدہ عبادتیں۔ بتاؤ ہم کدھر ہیں؟ اور امام حسین کی ایک اور مبارک سیرت، آخری بات کر لیتا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، ساری زندگی کرتے رہو ان کا ذکر ہی پورا نہیں ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار آپ کی زوجہ نے پیغام دیا، اب ذرا سنیے گا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے امام حسین کو پیغام دیا کہ ہم نے آپ کے لیے بہترین کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے جیسے لائق، آپ کے سٹیٹس کے برابر، آپ کے لائق جو لوگ ہونا ان کو لے کر گھر آ جائیں، تو ہم کھانا بھی کھلائیں گے، ان کو خوشبو بھی پیش کریں گے۔ امام حسین نے کیا کیا؟ مسجد میں گئے، جتنے غریب لوگ تھے سب کو کہا چلو میرے گھر پہ دعوت ہے۔ اچھا اتنے لوگ لے آئے کہ پڑوس کی خاتون نے آپ کی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ کہا کہ آپ کے گھر میں تو غریبوں کا تانتا بن گیا، اتنے لوگ آ گئے۔ اب جب امام حسین گھر گئے نا تو اپنی زوجہ سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں، تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی، غریبوں کو دیکھ کر اچھا والا کھانا، اچھی خوشبو سائیڈ پہ نہیں کرنی ہے، میں تمہیں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کی زوجہ محترمہ نے ایسا ہی کیا، سارا کھانا اور خوشبو حاضر کر دی، امام حسین نے غریبوں کو کھانا بھی کھلایا اور خوشبو بھی پیش کی، انہیں کپڑے بھی عطا فرمائے، کپڑوں پر خوشبو بھی لگائی۔ اللہ اکبر، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ تربیت میرے حضور کی ہے۔ آقا یہ تربیت فرماتے ہیں کہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ برتاؤ کیسا۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم تحفہ بھی دیتے تو اپنے جاننے والے کو، گھر پہ بھی جاتے تو اپنے جاننے والے کے، کوشش یہ ہوتی ہے کوئی امیر اپنے گھر بلا لے تو بڑا مزہ آئے گا، تو غریب بلائے تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو بڑا مصروف آدمی ہوں، پتہ نہیں ہے، ہمارا کوئی ملازم ہمیں بلا لے، کوئی غریب رشتہ دار بلا لے، اس کے لیے ٹائم نہیں، امیروں کے لیے ٹائم ہے۔ ایک بار امام حسن کے بارے میں آتا، کہیں جا رہے تھے، راستے میں فٹ پاتھ پر کچھ فقیر کھا رہے تھے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے ساتھ بھی کھائیں نا۔ امام حسن آپ اپنی سواری سے اترے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانا نہیں کھایا، آپ نے فرمایا ہم سید ہیں، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھے، پھر کہا اچھا تم نے مجھے بلایا نا، اب میری دعوت قبول کرو، میرے گھر پہ بھی آ جاؤ۔ ان روڈ پر بیٹھ کے کھانے والوں کو اپنے گھر لایا اور بہترین کھانا کھلایا۔ یہ ہے کام جو کرنے والا ہے، جو سیکھنے والا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، اب اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ان صحابہ کے حق میں نازل ہوئی جو پہلے غلامی کی زندگی گزار چکے تھے، یہ فقراء تھے۔ اللہ پاک نے ان کے متعلق اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، اے پیارے محبوب اپنے آپ کو ان فقراء صحابہ کے ساتھ مانوس رکھیں۔ حضرت خباب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد نبی پاک کی حالت یہ ہو گئی کہ پیارے آقا غریب صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، خود اجازت لے لیتے، ہم اجازت لے لیتے تو لے لیتے، حضور ہمیں بیٹھا چھوڑ کر کبھی نہیں اٹھتے تھے، غریبوں کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے۔ ہم کہیں یار یہ غریب میرے برابر میں کیوں بیٹھ گیا، آپ ادھر نہیں بیٹھیں گے آپ ادھر بیٹھیں گے، ہماری تو دعوتوں میں بھی انداز اور ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی غریب نہیں بیٹھ سکتا۔ تکبر پھر کس شے کا نام ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، اور نبی پاک اور حسنین کریمین یہ تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند فرماتے، عاجزی اور انکساری فرماتے،
اور ہمیں تو اچھا نہیں لگتا جس کے کپڑے اچھے نہ ہوں، ہیں جو غریب سے نظر آتا ہو، نہ کرو ایسا، ہمیں نہیں پتا اس کا مقام کیا ہے۔ ایک اور بات، آخری بات سن لو، اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ جو بالکل پرانے سے کپڑے پہنا ہوا غریب سا شخص ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا بارگاہ الہی میں کیا مقام ہے۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا، نہ آئیں تو کوئی نوٹس نہیں کرتا، قریب بیٹھانا پسند نہیں کرتا، پرا گندہ بال ہوتے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی کسی بات کی قسم اٹھا لیں تو رب وہ قسم پوری فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں سب کا ادب کرنا ہے، پیار دینا ہے، تکبر سے دور رہیں، عاجزی کا پیکر رہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے کچھ امام حسین کے فضائل، ان کی سیرت کی کچھ باتیں اور کربلا کے حوالے سے کچھ پیغام سنے، کچھ میسیجز سنے جو ہمیں سیکھنے ہیں، عمل میں لانے ہیں۔ کئی بار میری اور آپ کی زندگی میں محرم آیا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بار کا محرم ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، اس بار کا محرم ہماری زندگی میں تبدیلی کا سال، تبدیلی کا مہینہ بن جائے۔ ویسے بھی یہ پہلا مہینہ ہے، تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر انشاءاللہ سنتوں پر عمل کریں گے۔